دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنا سوال صرف کراچی تک محدود ہے. یہاں ہر شہر کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ لاہور ہو، ملتان ہو، فیصل آباد ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو. ہر جگہ ماحول میں آلودگی کا ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، جو میں کہتی ہوں کہ پولوشن اس طرح کا جو ہے وہ ایک سیریل کلر بن گیا پاکستان کے لیے. اور اس سچویشن میں آپ کو یہ جو بھی پالیسی بنانی پڑے گی. اب جہاں تک آپ نے کراچی کی بات کی، دیکھیے الیکٹرک وہیکل انٹروڈیوس کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ روڈ وہاں خراب ہے. نہیں، یہ ہماری صحت اور زندگی اور سانس لینے کے لیے یہ ناگزیر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے شروعات کی ہے ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ میں لانے کی، جو بہت اہم ہے. میں سمجھتی ہوں کیونکہ بڑی وہیکلز بہت خاصے ایمیشنز کرتی ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، ایک انہوں نے 500 امپورٹ کی ہیں شاید، یا کر رہے ہیں اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں سڑکوں پر. تو اس طرح کا انیشیٹو میں سمجھتی ہوں ہر صوبہ لے گا تو آپ ایک ریڈکشن دیکھیں گے، ایک کمی دیکھیں گے. اور ان میں کوئی خاص روڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی میں بھی الیکٹرک وہیکل چلاتی ہوں اسلام آباد میں، اور اکثر و بیشتر کچے علاقوں میں بالکل آرام سے جاتی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایکو سسٹم بنانا ضروری ہے، انسینٹیو دینا ٹیکس کا، لوگوں میں آگاہی پھیلانا کہ اگر آپ کی فی الحال نہیں آپ کی الیکٹرک وہیکل، مہنگی بھی ہیں اس وقت، تو آپ کو اپنی وہیکلز ٹیون کروا لیجئے. یعنی کہ اس میں اس کا جو اخراج ہوگا ٹاکسک فیومز کا، آلودگی کا، وہ بہت کم ہو جائے گا. اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ٹیون نہیں کرا سکتے وہیکلز کو. اصل مسئلہ یہی ہے کہ بیشتر وہیکلز جو ہیں وہ کہتی ہیں وہ ٹیون ہوئی ہوئی ہے، لیکن آپ پیچھے ڈرائیو کریں، کالا دھواں نکل رہا ہوتا ہے. جی نا، کالا دھواں جب نکل رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی آلودگی میں میرا تو سوال یہ ہے کہ اضافہ کرے. کانفرنسز ہوتے جی ہیں، ای ویکلس کی بات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا اس میں شفٹ ہو رہی ہے. جی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خریدنے والے بھی پھنس جاتے ہیں، بنانے والے بھی. کیونکہ آپ کے میں صرف کراچی کی اس لیے بات کروں گی کہ میں کراچی میں ایکچولی کراچی کو کیا ہے ایکسپیریمنٹ. تو یہاں پر پورے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی ای وی کے اسٹیشنز نہیں ہیں جہاں سے آپ اپنی وہیکلس کو چارج کریں. جی اور جی یہ ایک فلیٹ سٹی ہے، جی تو فلیٹس والے تو ای وی لے کے پھنس گئے، وہ کہاں سے چارج کریں. تو آپ کو اس کی یہی تو بات آج کریں تو ڈسکشن چارجنگ ہو رہا ہے اسٹیشنز میڈم. بات یہی ہو کتنے رہی ہے چارجنگ کہ اسٹیشنز کراچی میں بنے ہوئے انڈسٹری ہیں. لگاتی ہے چارجنگ اسٹیشنز. حکومتیں کہیں دنیا میں نہیں چارجنگ اسٹیشن آپ لوگوں لگاتی. نے میری بات سنیے، آپ سن لیں کہ جہاں ابھی بھی اس کے بارے میں اتنی فہم نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں، شعور بیدار کرنا ہوگا لوگوں کا کہ آپ اس الیکٹرک وہیکل لا رہے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے جو بھی لا رہا ہے مینوفیکچرر، وہ تو لا محالہ لگائے گا چارجنگ اسٹیشن، یا آپ کو ایسی بیٹری انفراسٹرکچر دے گا کہ آپ چارج کر سکیں. تو بالکل چارجنگ اسٹیشنز اگین ناگزیر ہیں. یہ تو بڑھتا ہوا ایک چیلنج ہے. اور یہ مینوفیکچررز ہی ساتھ جب بنا رہے ہیں وہیکل کو، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، تو آپ کو اس کی چارجنگ کا بندوبست، بیٹریز کا بندوبست کرنا ہوگا. اچھا میم، ایک جی، معصومانہ سوال یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے قطن معصومانہ چارجنگ نہیں ہوگا یہ. اختر اب یہ دیکھ چارجنگ لیں. اسٹیشنز موجود نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس ای وی موٹر سائیکل ہے یا ای وی گاڑی ہے، وہ اگر اپنے گھر سے ہی چارج کرتا ہے، تو جی ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں بالخصوص کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو الیکٹرک ٹیرف اتنا ہائی ہے کہ وہ اس کو ایک جی جی زیادہ مہنگا دیکھیے، پڑتا ہے. تو یہ جیسے انسینٹیو سٹرکچر بنتا ہے نا، آپ نے بہت اہم سوال کیا. وہ یہ کہ اگر آپ ایسا ٹیرف سٹرکچر بنا دیں کہ جہاں کیونکہ اب الیکٹرسٹی جو ہے سپلائی ہے، کیونکہ سولر پینلز آ گئے ہیں ملک میں تو سپلائی ہے. اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے، جیسے کچھ ممالک نے باہر کیا، ہم لیسنس لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ جب چارجنگ گھر پہ ہو رہی ہے یا مطلب باہر ہو رہی ہے، کسی اسٹیشن پہ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے، تو گھر پہ کافی کنوینئنٹ اور سہولت ہوتی ہے. تو آپ کر بھی رہے ہیں تو پھر اس چارج کے لیے وہ ایک اسپیشل چارجنگ ہوتی ہے، اس چارج کے لیے ٹیرف کم کر دیں کہ آپ جتنا اس پر چارج کر رہے ہیں آپ ٹیرف کم کر دیں. یہ ایک سمپل سا ایکشن ہے جو میں سمجھتی ہوں بہت انسینٹیوائز کر سکتا ہے لوکل چارجنگ کو. لوگوں کو یہی اس کی ضرورت ہے، ان کو انسینٹیو چاہیے، ان کو اپنا بل ریڈیوس کرنا ہے. پیٹرول کا کسی کو شوق نہیں ہے پیٹرول کے بل دینے کا، ٹھیک ہے جی، خاص طور سے موٹر سائیکل والوں کا.
تو ان کو آپ ایک انسینٹیو اسٹرکچر دیں, اور یہ انسینٹیو اسٹرکچر اسلام آباد سے ہی آئے گا. جی اچھا میم, ای وی پالیسی آپ کیسا دیکھ رہی ہیں, کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر بات ہے کہ جو کنسرن افسران ہیں ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں, تو ای وی پالیسی کے حوالے سے یعنی کہ بالکل نہیں ساتھ رہتی. ہمیں بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں اور ہم پبلک میں بھی ان کو بالکل اس کی بات کرتے ہیں. ایشو سمپل ہے جی, کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. یا میں بھی کہا کہ کچھ پالیسی ویکیوم میں خلا میں نہیں بنے. سوچیں کہ آپ کا کنزیومر کون ہوگا, وہ کیوں خریدے گا نئی بائک, اور اس کو نظر آنے چاہیے اس کے فوائد اس کے والیٹ پر, اس کے خرچے پر, اس کے منتھلی ایکسپینڈیچر جو بہت زیادہ ہے. پھر آپ مینوفیکچر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ انرجی پرائسز زیادہ ہیں, ان کو رینیوبل کر دیں. ایک ایکو سسٹم بن سکتا ہے جو بالکل سسٹینیبل ہے. جی لاسٹ کوشچن یہ کہ میم جو یہی کیے جا رہے ہیں معصومانہ. جی جی جو صورتحال جی جو ہے یورپ کو اورینٹیڈ کیوں نہیں ہے کہ مطلب ویکس واگن ہے, جرمن کمپنی ہے, ان کو یہاں پہ پاکستان میں انوائٹ کریں. ہم لوکل جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے, یا پھر ہم چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم میرا آپ کا سوال اچھا ہے, لیکن میں نہیں جانتی اور نہیں سمجھتی کہ کسی کو روکا گیا ہے. ایک جو ایف ڈی آئی ہے, فارن ڈائریکٹ, اس میں سب سے بڑی کمپنی تو آ گئی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ای وی کمپنی فرنٹ رنر جو ہے وہ تو آ گئی ہے. میں نے اس کا نام بھی لیا اندر, BYD چائنا کی, وہ تو آ گئی ہے جی. اور دنیا کی سب سے بڑی وہ سولر پینلز میں بھی سب سے آگے ہیں, اور ای ویز میں بھی. تو جو کمپنی آنا چاہتی ہے فیئر مطلب ٹیرفز کے ساتھ, یعنی فیئر پروڈکشن پرائسز کے ساتھ, اسمبلی پرائسز کے ساتھ, ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی بھی کرنا چاہتی ہے, ان کو آنے دینا چاہیے. بس جی, تھینک یو. بس تھینک یو.